کہ مشرق سے لوگ نکلیں گے جو امام مہدی کی راہ کو ہموار کریں گے۔ اب سعودی عرب کے مشرق میں تو ہمارا ملک بنتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ جس کو ہم وادی سندھ کہتے تھے نا پرانا، وہاں سے لوگ اٹھیں گے۔ یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کا ایک علاقہ بنتا ہے۔ اللہ ایمان والوں کو یہاں سے اٹھائیں گے اور پھر وہ امام مہدی کے آنے کی راہ ہموار کریں گے۔ بیت المقدس 3 مرتبہ فتح ہوا۔ ایک مرتبہ عربوں نے فتح کیا حضرت عمر لانو کے زمانے میں بغیر لڑائی کے، کافروں نے چابیاں ہی حوالے کر دی تھی۔ دوسری سطح صرف کردستان کا ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی، اس نے صلیبی جنگیں لڑی اور کافروں سے بیت المقدس کو فتح کروا لیا۔ اب تیسری مرتبہ وہ پھر فتح ہوگا، اور ہمارا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اعزاز پاکستان کے لوگوں کو ادا فرمائے۔ علامہ اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے فارسی میں، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برو۔ خضر وقت سے مراد امام مہدی۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برو، کاروان زی وادی دور و دراز آید برو۔ یعنی زی عظیم یہ کارواں جو ہے نا، یہ دور دراز سے آئے گا اور حجاز کے اندر آ کر یہ برآمد ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ امام مہدی آئیں گے مگر وہ چھپے ہوں گے، اپنے آپ کو چھپائیں گے۔ پہلے مدینہ طیبہ میں ہوں گے مگر وہ وہاں سے مکہ مکرمہ اس لیے آ جائیں گے کہ لوگ مجھے پہچاننا نہیں، چھپ رہے ہوں گے لوگوں سے کہ لوگ مجھے دیکھ نہ لیں، پہچان نہ لیں۔ لیکن جب مکہ مکرمہ میں وہ طواف کر رہے ہوں گے تو وہ حجر اسود کے قریب آئیں گے تو ایک غیب سے آواز آئے گی کہ لوگوں یہ مہدی ہیں تو ان کی بیعت کر لو، تو لوگ ان کے ساتھ بیعت کر لیں گے اور پھر ان کے ساتھ ایک لشکر شروع ہو جائے گا۔ یہ لشکر ایسا ہوگا کہ جس نے بالآخر بیت المقدس کو فتح کرنا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کالے جھنڈے یہ نیتر لوگ اٹھیں گے اور وہ اس کو جا کر بیت المقدس کے اندر گاڑیں گے، یعنی امام مہدی کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو فتح کروائیں گے۔ پھر امام مہدی موجود ہوں گے تو ان کی موجودگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے گے۔ دمشق کی ایک مسجد ہے، اس مسجد میں وہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، تکبیر کہی جائے گی تو اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مسجد کے مینارے کے اوپر اتریں گے آسمان سے، تو امام مہدی ان کو کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، اور وہ امام مہدی کو کہیں نہیں کہ آپ نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پر امام مہدی نماز پڑھائیں گے۔ یہ اعزاز ملے گا ان کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز ادا کریں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق یہاں پر زندگی گزاریں گے۔ یہ ان کے لیے بھی اعزاز کہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے اپنے محبوب کی امت میں ہونے کا شرف عطا فرما، تو اللہ نے ان کو آسمانوں پہ بلا لیا اور پھر اللہ ان کو دوبارہ بھیجیں گے تاکہ وہ اس شرف کو حاصل کر سکے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس آئیں گے، اتنے میں دجال بھی آ جائے گا۔ اب دجال جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر کفر کو پھیلائے گا۔ اس کے پاس ٹیکنالوجی ایسی ہوگی کہ بارش برسے گی، کھیتیاں زیادہ ہو جائیں گی، پھل زیادہ ہو جائیں گے اور لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے مادی وسائل کی وجہ سے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی پیروی کرنے والی عورتیں زیادہ ہوں گی، کیونکہ عورتوں میں مادیت پرستی زیادہ ہوتی ہے، چمک دمک ان کو زیادہ کھینچتی ہے، تو یہ دجال کے فتنے میں زیادہ گرفتار ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلے گا تو وہ دجال کی پیچھا کریں گے کہ اس کو قتل کریں۔ اب دجال وہاں سے بھاگے گا تو بھاگ کے کہاں جائے گا؟ وہ اسرائیل جائے گا، اور وہاں پر ایک جگہ ہے اس کا نام ہے باب لد۔ اس وقت بھی اسرائیل میں ایک ایئرپورٹ ہے، اس کا نام ہے لد ایئرپورٹ، شہر کا نام بھی لد ہے، اور اسرائیل والوں نے وہاں پر ایک دروازہ بنایا ہے، اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے باب لد۔ 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ اس جگہ پر دجال پہنچے گا تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر اس کو قتل کر لیں۔ بہت عرصہ میں یہ سوچتا رہا کہ دجال نے بھاگنا تھا تو کہیں پہاڑوں میں رفوش ہو جاتا،
رشیا کے پہاڑ ہیں، دوسرے ملکوں میں پہاڑ ہیں، پہاڑی سلسلے تو بہت ہیں پوری دنیا میں. تو یہ مقام لد کا کیا مان؟ بعد میں بات سمجھ میں آئی کہ لد کا جو ایئرپورٹ ہے نا وہ سپیس پورٹ بھی ہے، یعنی وہاں سے جہاز بھی اڑتے ہیں اور وہاں سے خلائی گاڑیاں بھی اڑ کے خلا میں جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ دجال یہ چاہے گا کہ میں لد پہنچوں اور وہاں سے سپیس شپ میں بیٹھ کے میں خلا میں چلا جاؤں، کیونکہ دنیا تو مجھے یہ نہیں چھوڑیں گے، تو میں یہاں دنیا سے چلا ہی جاؤں. تو اس کی کوشش یہ ہوگی کہ میں یہاں سے خلا میں چلا جاؤں، مگر اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گے اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنی فلائٹ لینے سے پہلے لد کے مقام پہ قتل کر لیں. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کے فیصلے کریں. پوری دنیا کی حکومت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی. پھر عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے اپنے ہاتھوں سے، اور پھر یہود و نصارہ میں جو ان کی مخالفت کرے گا اس کو وہ قتل کریں گے، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں ایک بھی بندہ غیر مسلم نہیں رہے گا، سارے مسلمان ہو. اس وقت اتنی برکتیں ہوگی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک گائے کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا. اب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، آج ایسی گائے بن گئی ہیں جو 100 لیٹر دودھ دیتی ہیں ایک دن میں. اب 100 لیٹر تو واقعی پورے خاندان کے لیے کافی ہے، 40-50 گھروں کے لیے کافی ہو جاتا. یہ باتیں نبی سامنے اس وقت فرمائی جب کہ لوگوں کو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کیسی تھی؟ یہ نگاہ نبوت تھی جو بہت دور دیکھ لیتی تھی، کہ 1400 سال پہلے بیٹھ کر ایسی باتیں کی جیسے آج اپنی آنکھ سے دیکھ کے کوئی بندہ باز کر رہا ہوتا. پھر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو بگاڑ آئے گا نا وہ پرماننٹ بگاڑ ہوگا، اور اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی علی شرار الناس، ان لوگوں پر جو سب سے زیادہ شریر لوگ ہوں گے. تو ایسے لگتا ہے حالات سے کہ قیامت کے بڑی بڑی نشانیاں پوری ہو گئی، اب امام مہدی کے آنے کا وقت بہت قریب ہے. یہ جو حالات میں اتنی بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے نا، یہ کسی چیز کا پیش خیمہ ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا دن بہت خوف کا دن ہوگا، بہت دہشت کا دن ہوگا، ہر بندے پر خوف طاری ہوگا، رونگٹے کھڑے ہوں گے، پسینہ ہوگا، سورج قریب ہوگا اور بندہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور ایسے خوف زدہ ہوگا کہ جیسے پتہ نہیں آج میرے ساتھ ہونا کیا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جہنم میں ابال آئے گا، جیسے ہنڈیا میں ابال آتا ہے نا، یا دودھ کڑ رہا ہو، گرم ہو رہا ہو تو ابال آتا ہے اور دودھ باہر کو گرنے لگتا ہے، ایسے جہنم میں ابال آئے گا، اور اس کے بڑے بڑے انگارے جو ہوں گے وہ آسمان کی طرف اڑ کر جائیں گے. اور پھر اس کے بعد جب وہ واپس گر رہے ہوں گے تو مخلوق کے اوپر ایک خوف ہوگا، ہر بندے کو یہ فیل ہوگا کہ کہیں انگارے میرے سر کے اوپر نہ آ کر گرے. تو ہر بندہ خوف کی وجہ سے کھڑا ہوگا اور پسینہ ہوگا اور شدت ہوگی پریشانی کی. اس وقت سب انبیاء مل کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں گے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انسانیت کی شفاعت کیجئے تاکہ اللہ اپنی امت پر معاملہ آسان کر دے. تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا فرمائیں گے. نبی علیہ السلام مقام محمود پر جا کر سجدہ کریں گے. آپ نے ارشاد فرمایا، میں سجدہ کرتے ہوئے رونے لگ جاؤں گا. جب میں مقام محمود پہ رو کے سجدہ کروں گا، اللہ مجھے پوچھیں گے، اے میرے محبوب ارفع رأسک، آپ اپنے سر کو اٹھائیے، سل تعطیٰ، آپ مانگیے، جو مانگیں گے میں آپ کو عطا کروں گا. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میں اللہ سے عرض کروں گا، یا اللہ، آپ کے بندوں کے اوپر یہ مشکل وقت ہے، آپ حساب کتاب شروع کروائیے تاکہ مخلوق کے اوپر یہ مشکل وقت ختم ہو جائے. تو اللہ فرمائیں گے، اچھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حساب کے لیے آگے پیش کیجئے. تو نبی علیہ السلام سیدنا ابوبکر صدیق لانو کو ہاتھ پکڑ کے کہیں گے، ابو بکر آگے ہو جاؤ اور اپنا حساب دو.
سیدنا صدیق اکبر رونے لگ جائیں گے، عرض کریں گے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو عمر کے بڑے حصے میں جا کر مسلمان ہوا، کسی ایسے بندے کو آگے کر دیں جو بچپن سے مسلمان ہوا ہو، کلمہ پڑھا ہو اور پوری زندگی اس نے اسلام میں گزاری ہو۔ تو نبی اسلام فرمائیں گے نہیں ابو بکر تم آگے ہو، اپنا حساب دو۔ تو ابو بکر صدیق لانو نبی اسلام کے حکم کی تعمیل میں آگے بڑھیں گے اور وہ بھی سجدے میں گر جائیں گے اور رونے لگ جائیں گے۔ ابو بکر صدیق لانو کو روتے دیکھ کر اللہ فرمائیں گے ابو بکر تو رو رہا ہے، تو نے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے احسانات کیے کہ میرے محبوب نے یہ فرمایا تھا میں نے دنیا میں سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ ابو بکر تو روتا ہے، ابھی تو تیرے احسانات کا میں نے بدلہ دینا ہے، جب میں نے تجھے بلا حساب جنت عطا کر دی۔ چنانچہ ابو بکر صدیق لانو بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام حضرت عمر لانو کو حکم دیں گے، وہ بھی رونے لگ جائیں گے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو عمر کے بڑی حصے میں جا کر مسلمان ہوا، عمر کا بہت سارا حصہ میرا کفر اور شرک میں گزرا ہوا ہے، آپ کسی ایسے بندے کو آگے کریں کہ جس نے پوری زندگی اسلام میں گزاری ہو۔ تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے عمر حساب جو آگے بڑھو۔ حکم کی تعمیل میں عمر لانو بھی آگے بڑھیں گے اور وہ بھی اللہ کے خوف سے رونے لگ جائیں گے۔ جب وہ روئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عمر تم رو رہے ہو، تم مراد مصطفیٰ تھے، تمہارے لیے تو میرے محبوب دعائیں مانگتے تھے اور تمہارے اسلام قبول کرنے نے تو اسلام کو رونق بخشی، اسلام کو تقویت ملی تمہاری وجہ سے، آج تم روتے ہو، یہ تو تمہارے انعام کا دن ہے، چلو میں نے تمہیں میرے حساب جنت عطا فرمائی۔ پھر نبی علیہ السلام حضرت عثمان غنی کو آگے بھیجیں گے، ان کا بھی یہی معاملہ ہوگا، وہ بھی رونا شروع کر دیں گے۔ جب وہ رو رہے ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے عثمان تم روتے ہو، حالانکہ تم نے تو میرے محبوب پر ایسا احسان کیا کہ میرے محبوب نے دنیا میں دعا مانگی تھی یا رحمان سہل الحساب علی العثمان، اے رحمان عثمان کے اوپر حساب کو آسان فرما دینا۔ واقعہ اس کا یوں ہے، عید کا دن تھا تو نبی علیہ السلام عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عنہا نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پیسے دیجئے تاکہ میں کوئی چیز منگاؤں اور پکاؤں، عید کا دن ہے، مدینہ کی بیوائیں یتیم بھی آئیں گے، ہم گھر والے بھی ہیں تو ہم خود بھی کھائیں گے ان کو بھی کھلائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس تو اس وقت جیب میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ام المؤمنین خاموش ہو گئیں اور نبی علیہ السلام عید کی نماز پڑھانے تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا کر واپس آئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب منظر دیکھا، گھر میں کھانا بنا ہوا ہے اور آنے والی عورتیں بھی خوب ہیں، ان کو بھی کھانا کھلایا جا رہا ہے اور بچے بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ تو نبی صاحب بڑے حیران ہوئے، پوچھا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عنہا سے، عائشہ میں نے تو پیسے نہیں دیے تھے تو یہ کھانا کیسے پکا اور کیسے لوگ کھا رہے ہیں؟ تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عنہا نے جواب دیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے غلام عثمان ابن عفان نے آپ کی ہر زوجہ کے گھر ایک اونٹ سامان سے لدا ہوا تحفے کے طور پر بھیجا، تو مجھے بھی ایک اونٹ گروسری سے لدا ہوا ملا، اس میں گھی بھی تھا، آٹا بھی تھا، میں نے اس میں سے یہ چیز بنائی، اب ہم بھی کھا رہے ہیں اور سب کو کھلا بھی رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا دل اتنا خوش ہوا کہ نبی علیہ السلام نے دعا دی یا رحمان سہل الحساب علی عثمان، اے رحمان عثمان کے حساب کو قیامت کے دن آسان فرما دینا۔ چنانچہ اللہ فرمائیں گے کہ تیرے بارے میں تو میرے محبوب نے یہ دعا دی تھی، میں نے تیرے حساب کو آسان کر دیا، یا تجھے بھی بلا حساب جنت عطا فرما دی۔ پھر سیدنا علی لانو آگے ہوں گے، وہ بھی روئیں گے، مگر اللہ تعالیٰ بھی فرمائیں گے کہ تیرے ساتھ تو میرے محبوب نے مواخات کی تھی، تو ان کا بھائی بنا تھا، تو ان کی جگہ پر مکہ مکرمہ ان کے بستر پہ لیٹا تھا،
اور تو نے تو ان کا دل یہاں خوش کیا، یہاں خوش کیا، یہ کیا، چل میں نے تجھے بلا حساب جنت عطا فرما دی۔ تو جب ان چاروں حضرات کے اعمال نامے کو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، محدثین نے لکھا ہے اللہ کو اتنی خوشی ہوگی، اتنی خوشی ہوگی، اس کے بعد باقی ساری انسانیت کا حساب اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ لیں گے۔ اللہ کا جو جلال ہوگا وہ اللہ کے جمال میں بدل جائے گا، غصہ جو تھا نا وہ خوشی میں بدل جائے گا۔ ان کی زندگیوں کو دیکھ کے اللہ کو اتنا پیار آئے گا کہ باقی ساری انسانیت کا اللہ تعالیٰ حساب پیار کے ساتھ لیں گے، اور اتنی رحمت سے حساب لیں گے کہ حیران۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے گرد رحمت کی چادر تان دیں گے، پردہ کر دیں گے، مخلوق سے وہ بندہ چھپ جائے گا۔ پھر اللہ اس بندے کو کہیں گے تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، وہ مانتا جائے گا، مانتا جائے گا، اتنے گناہ گنوائیں گے کہ اس بندے کو یقین ہو جائے گا آج میں نہیں بچتا۔ مگر اللہ فرمائیں گے اچھا تو نے اتنے گناہ تو کیے، لیکن تو مجھ سے دنیا میں معافیاں مانگتا تھا، میں نے تیری اس توبہ کو قبول کر لیا اور تیرے سب گناہوں کو میں نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اللہ اس کے سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ جب اس کے گرد سے پردہ ہٹے گا تو مخلوق دیکھے گی یہ ایسا بندہ ہے کہ جس کے نام اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں لکھا ہوا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مخلوق سمجھے گی شاید یہ انبیاء میں سے کوئی نبی ہے جس کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں، حالانکہ وہ ایک عام امتی ہوگا۔ اللہ اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک بندے کو اللہ بلائیں گے اور اس کے گرد رحمت کی چادر ڈال دیں گے، کوئی اس کو نہیں دیکھ سکے گا۔ پھر اللہ اس کو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائیں گے، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، وہ چپ کھڑا رہے گا، مگر دل میں سوچ رہا ہوگا کہ میرے بڑے بڑے گناہ کا تو ابھی نمبر آیا ہی نہیں ہے۔ اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ گنوا دیں گے اور پھر کہیں گے اچھا ہم نے تیرے سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو وہ خود کہے گا یا اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ باقی ہیں۔ تو اللہ کو اتنا پیار آئے گا کہ اللہ مسکرا پڑیں گے اس کے عمل پہ، کہ وہ بندہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے ابھی تو بڑے بڑے گناہ باقی ہیں، اللہ بڑے گناہوں کو بڑی نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔